إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله. اس سورت کا نام النصر ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں، اور اس نام میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق ان وعدوں کے جو پیشتر سے کیے تھے ملی. پچھلی صورت میں چونکہ آخر پر فرمایا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون کے آخر میں آخری آیت کیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا بدلہ تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے اور میرے لیے میرا بدلہ ہے. لیکن عام علماء اور مفسرین یہ دین کے معاملے کو یہاں پر بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے بڑے جو ہے آپ کے مخاطب کرنے والے اور مقررین اور آپ کے سیاسی رہنما جو مسلم ہیں وہ لوگ بھی جو ہے بڑے اس سے جو ہے نا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو، میں ہمارا دین ہمارے کو ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہاں پر دین، یہاں پر جو دین کا مطلب استعمال ہوا ہے وہ جو سورہ فاتحہ میں دین آیا ہے، اور ایک جگہ قرآن کریم عربی زبان کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی جو باریکی اور اس کی منطق اور اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ دنیا کی کوئی اور زبان کے اندر اتنے تفصیل سے نہیں پائی جاتی. ہر زبان میں اپنی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن زبان عربی اپنے اندر اتنی وسعت، اتنی جو ہے نا آپ کے معنویت اور اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے اس میں کہ آدمی جس قدر جو ہے نا اس پہ تحقیق کرے، جستجو کرے، یا پھر اس کو جو ہے نا کہ فکر کرتے رہے تو اس کے اوپر نئے جو ہے نا آپ کے در کھلتے ہیں سوچنے کے اور پھر جو ہے نا معانی کے. تو اس طرح لکم دینکم ولی دین کا جو سورۃ الکافرون کے اندر جو آیا ہے کہ تمہارا دین تم کو اور ہمارا دین ہم کو، یہ معنی یہاں پر دین کے نہیں ہے. جس طرح سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو وہی معنی یہاں پر ہے، وہی معنی یہاں پر استعمال ہے. اور پھر اور ایک وہاں پر اور ایک دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. تو یہاں پر اب اگر یہ ترجمہ اگر کرے کہ تمہارا دین تم کو، ہمارا دین ہم کو، تو مگر اللہ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. اور پھر وہ آیت جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت کے طور پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو وہاں پر بدلے کا نہیں معنی کریں گے، دین کے معنی کرنا پڑتا ہے. آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا مذہب، آپ کا لایا ہوا طریقہ، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا راہ عمل، اور یہ جو ہے نا سب اللہ نے ان کو تکمیل کیا وہاں پر. تو یہاں لکم دینکم ولی دین، تو اس طرح چونکہ پچھلی صورت میں چونکہ آخر پر فرمایا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، تو اس لیے یہاں اس صورت میں اس نتیجے کا ذکر کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اگلی صورت میں اس نتیجے کا ذکر ہے جو اعدائے دین کو ملا. یہ صورت بلحاظ نزول مقام مکی ہے، بلحاظ نزول مقام مکی ہے، اور بلحاظ زمانہ مدنی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا نزول حجۃ الوداع میں ہوا. اسی لحاظ سے اسے مکی صورتوں کے مجموعے میں شامل کیا ہے. تو یہ اور خود جس طرح حضرت قبلہ نے فرمایا اور آپ نے مبلغین سے بھی ہم سینئر لوگوں سے سنا کہ قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم خود اپنی آیتوں کی آپ تفسیر بیان کرتا ہے. تو اس طرح یہاں پر
یہ ترتیب جو دی گئی ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ کس صورت میں آیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور جو دشمنان اسلام ہیں، کافروں کا جو ذکر ہے، جو کافر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ جو ہے کو ٹھکرایا اور پھر مخالفت پہ آمدہ ہوئے، یہاں تک کہ فتح مکہ سے پہلے تک جنہوں نے بھی ایمان لایا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے زمرے میں رکھا جو فتح اسلام بڑی چیز نظر آتی ہے، یہ وہ دن ہوں گے کہ ایمان نہ کام آئے گا۔ تو یہ ظاہری چیز کو دیکھ کے ایمان لانے والے، اور پھر جس کے نتیجے میں جو ہے نا کربلا بھی جو ہے نا آپ کے جو برپا ہوئی، وہ سب جو ہے فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والوں کی کارستانی ہے۔ اگر انہیں علم ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اور پھر آپ کے اہل بیت کا، تو اس قدر جو ہے دنیا کی ہوس اور اس کے انعامات کی لالچ کے اندر جو ہے نا خانواد رسول اور اہل بیت کی جو ہے نا اس طرح جو ہے نا بے عزتی ان کے ساتھ میں اتنا ظلم نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے ہر چیز کو اس کی ایک ایک آیت جو ہے نا ایسے مفہوم کو لی ہوئی ہے کہ اگر اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں تو دوسری اور کتابیں جو ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قرآن خود اس کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ اس سورہ نصر کے بعد میں پھر ذکر آتا ہے تبت یدا ابی لہب، دشمنان اسلام کا بدلہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ اذا جاء نصر اللہ، آپ کی 23 سالہ محنت شاقہ، دن رات جو ہے نا آپ کے دشمنوں کے نرغے میں رہ کے اسلام کی آبیاری کی، اور صحابہ کرام نے جو ہے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے اپنی فکر کو جو ہے نا آپ کی کبھی آگے بڑھنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ جو ہے آپ کے تابع رہے۔ تو اس طرح جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظارہ اور ایسا وعدہ جو ہے نا آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ بے انتہا اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ گئی اور تو نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس کی حفاظت مانگ، وہ رجوع پر رحمت کرنے والا ہے۔ دنیا کا کسی بھی فوج کا، سوائے اسلامی فوجوں کے، سوائے اسلامی جنگوں کے، دنیا کے کسی مذہب کی بھی جو ہے نا آپ کی فوج ہو، جب وہ جشن مناتی ہے، کسی چیز کسی ملک کو فتح کرتی ہے، تو جشن میں کیا ہوتا ہے؟ شراب و کباب کے جو ہے نا آپ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شراب کی جو ہے نا آپ ڈھونڈائی جاتی ہے، ناچ و گانے کی محفلیں، رقص و سرود کی جو ہے نا محفلیں جمائی جاتی ہیں، عیاشی کے جو ہے نا سامان مہیا کیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلامی عساکر اسلامی جب کسی چیز کو فتح کرتے ہیں اور لوگ جو ہے نا در فوج جب وہ آتے ہیں، تو ویسے وقت کے اوپر مسلمان نہ کبھی جو ہے نا لہو لعب کی طرف یا ڈھول بجانے کی طرف یا پھر جو ہے جشن کے طور پہ جو ہے موسیقی کا وہ اور پھر اس کے اوپر ناچ رہے ہیں فلاں، اس قسم کا جو ہے نا اسلام نے جو ہے نا وہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جو ہے گروہ کو جب داخل اسلام فرمایا، داخل اسلام کر دیا، تو ایسے وقت کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ ان کو ہدایت ملی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جو ہے سے وابستہ ہوئے اور اپنے آپ کو جو ہے لا کے حضور کے قدموں پہ ڈال دیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ یہ نہیں کہ جو ہے نا دوسری قومیں کوئی ملک فتح ہو گیا یا کچھ ہوا تو جو کرتی ہیں اس سے جو ہے نا اس کی قدریں الگ ہیں، ان کا جشن منانے کا طریقہ جو ہے آپ کے نوجوان بچیوں کو نچانا یا پھر ان کے ساتھ میں ملوث ہو جانا یا ان کی جو ہے ان کے جو ہے رقص و سرور کی جو ہے نا داد دینا، ان کے اوپر پیسے نچھاور کرنا یا پھر جو ہے پیسے اڑانا یا پھر ان کے ساتھ میں عیاشی کرنا، اس قسم کا جو ہے دنیا جشن مناتی ہے کسی بھی ملک کی فوج کو۔ لیکن عساکر اسلامی، اسلام کے نام پر جو فتح ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا
کہ دنیا جو دیگر اقوام جو کرتی ہیں اس سے ہٹ کر اس میں کہا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر اور اس کی حفاظت مانگ، اور وہ رجوع و رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا نظارہ۔ ترمذی اور بہقی نے ابن عمر سے روایت بیان کی ہے کہ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں ایام تشریق کے وسط میں نازل ہوئی، اور بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے قابل اجل اور مثل الغرب قال اجل او مثل غرب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعیت لہو نفسہ، یعنی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، یا یہ مثال ہے گویا آپ کو اپنی موت کی خبر دی گئی۔ اور ایسی ہی ایک اور روایت ابن عباس سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وفات کی خبر وفات کے قریب ہی دی گئی، اور روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکے میں ہوا، اور مکے میں نزول حجۃ الوداع میں ہی، اور مکہ میں نزول حجۃ الوداع میں ہی ہو سکتا تھا۔ اب یہ ہے کہ آپ کا مشن تکمیل پا گیا، 23 سال کے اندر قرآن کریم کا جو ہے رفتہ رفتہ نزول ہوا، بعض مرتبہ ایک نہیں کئی سورے نازل ہوئے، اور کبھی مختصر طور پہ نازل ہوا، تو اس طرح 23 سال کے اندر قرآن کریم جو ہے نا مکمل ہو گیا، اور پھر جو ہے آساب آپ کے مصیبتیں، آزمائشیں، اور آپ کے جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے دقتیں، اور پھر جو ہے تکالیف، یہ سب ساری آزمائشوں کے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع لے آیا، اور پھر جو ہے فتح مکہ کے وقت کے اوپر جو ہے سارے کا سارا جو ہے معاملہ کافروں کا الٹ گیا، اور پھر سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آنکھ کے اشارے پر جو ہے نا آپ کے اپنی فیصلوں کا، اپنی قسمتوں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ انہی سے پوچھا کہ اے لوگوں جانتے ہو تمہارے ساتھ میں آج کیا معاملہ کرنے والا ہوں، کیونکہ وہ سارے کے سارے جو ہے جمع ہو گئے تھے۔ جب فاتح مکہ کے حیثیت سے جب آپ وہاں داخل ہو گئے تو وہ سارے مخالفین اور پھر وہ جو غیر جانبدار رہتے تھے، وہ سارے کے سارے جتنے تھے مکہ میں سارے جمع ہو گئے، اور ایسے بڑے اجتماع میں آپ نے جو ہے نا انہی سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ تو قوم عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی جانتی تھی، اور آپ کا لقب نبوت رسالت پر فائز ہونے سے پہلے آپ کو صادق و امین کے جو القابات سے نوازا گیا تھا۔ تو اہل مکہ نے سارے یہ کہا کہ انت کریم و ابن کریم، آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، تو لہذا ہم آپ سے جو ہے عفو و درگزر ہی کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور تم آج سب کے سب آزاد ہو۔ یہاں تک کہ آپ نے ابو سفیان کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی جو ہے نا اگر کوئی پناہ لیتا ہے، امن چاہتا ہے، تو اس کو جو ہے نا امان دی جائے گی۔ جب اس کے پیچھے اور بھی لوگ تھے، ان کے گھروں کے نام ان کے کا نام لے سکتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کا نام کیوں لیا گیا؟ اس واسطے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے ساری منصوبہ بندی جو ہے جو کچھ ہوتی تھی، تو ابو سفیان کے گھر سے، اس کے خاندان سے، اس کے دوست احباب سے، اس کے ملنے جلنے والوں سے جو ہے اس کے گھر میں ہمیشہ جو ہے نا سازشیں میٹنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو آپ نے اسی پر جو ہے نا آپ اسی کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ ابو سفیان کے بھی گھر میں اگر کوئی جاتا ہے اور وہ پناہ کا طالب ہے، اپنی جان کی جو ہے نا امان مانگتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا آپ کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو بھی پناہ دی جائے گی۔ آپ کے اس رویے نے اس وقت کے ماحول کو اس قدر جو ہے نا پلٹ دیا۔ صحابہ کرام تو اس بات کے انتظار میں تھے کہ جو مصیبتیں اٹھائی عہد کہنے پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے پر، جو آزمائشیں گرم گرم ریت پر لٹائے جانا، اور پھر جو ہے نا ننگے پیٹ پر جو ہے نا آپ کے گرم گرم پتھروں کا رکھ دینا، یہ ساری جو ہے نا مصیبتیں اٹھانے والے
اس بات کے منتظر تھے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اٹھو اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، اور آج کے دن تم جو ہے اپنے دشمنوں کا حساب چکتا کر لو، قصاص کا معاملہ۔ اور عالم عرب کے اندر تو جو ہے اسلام آنے سے پہلے بھی قصاص کا قانون تھا، آنکھ پھوڑے گا تو آنکھ، ناک توڑے گا تو ناک، ہاتھ توڑے گا تو ہاتھ، اس طرح جو ہے قصاص کا قانون جو تھا اسی طریقے پر جو ہے نا اپنایا جا سکتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا۔ اور جب آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے جب قرآن کریم نے نوازا اور آپ کو کئی ناموں سے قرآن نے پکارا، تو اس اللہ کے رسول نے اس اللہ کی رحمت کا پورا جو ہے نا آپ کے ان پر جو ہے نچھاور کر دیا، اور اپنی طرف سے جو ہے نا ان خونی دشمنوں کو معاف کیا، یہاں تک کہ حضرت آپ کی صاحبزادی جو حاملہ تھی اس کو جو ہے حالت حمل میں جو ہے نا آپ کے ابو لہب جو ہے مار کے جو ہے نا قتل کر دیتا ہے، اور برچھا مار کے جو ہے نا آپ کو کرتا ہے۔ ایسے خونی لوگوں کو جن کے اوپر قصاص جو ہے نا واجب تھا، اور قانون کے اعتبار سے ان کا بدلہ لینا بھی جو ہے نا کوئی خلاف قانون نہیں تھا، ایسے لوگوں کو بھی آپ نے اس دن معاف کر دیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے دلوں کو موم بنا دیا، اور پھر وہ سارے کے سارے جو ہے آپ کے اختلافات کو، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر ساروں نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو وہاں سے جو ہے آپ کے خانہ کعبہ کے جو رکھے ہوئے تھے سب آپ نے اکھاڑ پھینکا، اور کہتے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ نظارہ، اور پھر فوج در فوج داخل ہونے کا نظارہ فتح مکہ کے وقت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے دیکھا۔ تو یہ اس کا نزول مکہ میں ہوا، اور مکہ میں نزول حجۃ الوداع میں ہی ہو سکتا تھا، اس لیے جس نصر اور فتح کی یہاں خوشخبری دی گئی ہے وہ کوئی ظاہری فتح نہیں، گو فتح مکہ پر یہ لفظ بالخصوص بولا گیا ہے، بلکہ یہ وہی فتح مبین ہے جس کا ذکر سورہ فتح میں ہے، یعنی لوگوں کا اسلام کو قبول کرنا، جیسا کہ خود ہی یہاں وضاحت بھی کر دی۔ اور نصر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور فتح اس کا نتیجہ۔ بس یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا کھلا نظارہ دیکھ لیا اور لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ ملک عرب میں کوئی شہر باقی نہ رہا، تو اب اللہ کی تسبیح کرو جس نے اپنے ان وعدوں کو پورا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت سے صحیح بخاری میں ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ اپنی ہر نماز میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ استغفار سے مراد یہاں ان لوگوں کے لیے بھی استغفار ہو سکتا ہے جو آپ کی مخالفت کے بعد اب فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ فوج در فوج لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا 10ویں سال ہجرت کا واقعہ ہے۔ بہرحال اس چھوٹی سی صورت کے اندر اتنا بڑا مفہوم، اتنی بڑی تاریخ پوشیدہ ہے، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا جو ہے اس کے درس ہے، سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منہ آیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رب حلیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔